بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمائش میں مبتلا کیا. بکلمات، چند کلمات میں، چند چیزوں میں ان کو اللہ نے آزمایا. فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں کے اندر پورے اتر کر آئے. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم کو انسانوں کا امام بناؤں گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو امامت عطا نہیں کی جاتی. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کچھ چیزوں میں آزمایا تو حضرت ابراہیم ان کو پورا کر کے دکھائے. اس آزمائش میں کھڑے کھڑے اتر کر آئے، ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو امام بناؤں گا انسانوں کا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میرے بچوں میں سے، میری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے بھی آپ امام بنائیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں کو امام نہیں بنایا جاتا. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، کچھ چیزوں میں اللہ ان کو آزمایا. دوسری بات، وہ اس آزمائش میں کھڑے کھڑے اتر کر آئے، کامیاب ہو گئے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جب وہ امتحانوں کو پاس کر لیے، آزمائشوں میں مکمل کر کے اسے 100 نمبر حاصل کر لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم کو انسانوں کا امام بناؤں گا. چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے. پانچویں بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو ہم امام نہیں بناتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا. یہاں آیت کا لفظ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اسی سے سمجھ میں آتا ہے. یہ ابتلا کا معنی ہی آزمائش، تو اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو امتحانات اور جو اللہ تعالیٰ ان کو کام سپرد کیا تھا، امتحانات دیا تھا، سوالات دیا تھا، تو وہ امتحان کے سوالات بھی بڑے مشکل تھے. اب پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ آیت کے اندر کلماتن، تو کلماتن سے کیا مراد ہے؟ تو کلماتن سے احکام شرعیہ مراد ہیں، شریعت کے احکام مراد ہیں جن کا پابند اللہ تعالیٰ نے مکلف اور پابند حضرت ابراہیم کو اللہ بنایا تھا، وہ مراد ہے. اب احکام شرعیہ میں سے کون سے احکام مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کن کن کاموں کو کرنے کے لیے کہا تھا، اب وہ ابراہیم علیہ السلام کن کن کاموں کو کیے ہیں، اس بارے میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال موجود ہیں. ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہی 5 اقوال موجود ہیں. پہلا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سے پہلا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک حج کا حکم دیا، حج کے ارکانوں کا، حج ادا کرنے کا حکم دیا. دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس کا پاکی، صفائی، نظافت کا، ستھرائی کا حکم دیا. یہ تو ان کے 2 قول ہو گئے. اور اس دوسرے قول میں، پاکی، صفائی، نظافت کے قول میں سر کے اندر پاکی صفائی کے لحاظ سے 5 چیزوں کا خیال کرنا،
اور سر کے علاوہ پورے جسم کے دوسرے اعضاء میں 5 باتوں کا خیال کرنا۔ سر میں جو 5 باتیں ہیں پاکی صفائی کے خیال کیے جانے کے، وہ ایک تو پہلا مونچھ کو کم کرنا، کاٹنا، دوسری چیز کلی کرنا، تیسری چیز ناک میں پانی ڈالنا، چوتھی چیز مسواک کرنا، 5ویں چیز سر کے بالوں میں مانگ نکالنا۔ یہ سر کے 5 چیزیں پاکی صفائی کے لحاظ سے۔ اب یہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز مونچھ کاٹنا، تو پھر آج کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہمارا عمل شریعت پر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے بات آئے گی، آگے بتاؤں گا۔ پہلی بات پر ذرا غور کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاکی صفائی کا حکم دیا، مونچھ کاٹنے کا حکم دیا، تو پھر آج کے زمانے کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مونچھ کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، تو پھر ہمارا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمارے کو پیغمبر علیہ السلام، اللہ رسول علیہ السلام ہمارے کو پسند نہیں، ہمارے دل میں کیسا کوس آیا کہ وہ کرتے جاتی۔ ضرورت ہے تمہاری کو ہماری عبادتوں کی تو دیکھ کو پاس کرو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایسا ہو گیا ہمارے مزاج۔ اللہ رسول ہماری عبادتوں کے محتاج ہیں، ہم عبادت کریں گے تو ان کو کیا تو ایک مرتبہ ملتا، نہیں تو ان کا مرتبہ گھٹ جاتا، یہی سمجھ گئی مسلمان، اسی لیے تو شریعت پر عمل نہیں کر رہے۔ تو بالکل اسلام کے اپوزٹ میں کام کرنے کا مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے۔ نہیں کرتے تو نہیں کرنا گناہ ہوتا، لیکن الٹا اپوزٹ کام کرنا، مخالفت کرنے کا مزاج ہو گیا لوگوں کا، مسلمانوں کا۔ ترک سنت کا مزاج نہیں، مخالفت کا مزاج ہو گیا۔ سنت کو چھوڑنے کا مزاج نہیں کرتے تو گناہ ہونے کا ہوتا، لیکن الٹا کیا، اس کے اپوزٹ کرنا۔ تو یہ مزاج آج کے مسلمانوں کا بن گیا ہے۔ اب حدیث میں پیغمبر ارشاد فرما رہی کہ مونچھ کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ داڑھیوں کو کاٹو، مچھیاں کو بڑے بڑے بناؤ، ایسا جیسا کہ شیر کے سر کا، شیر نہیں ہو، شیر کو مچھیاں بولتے نہیں، مچھیاں شیر کو دمبی رہتی پھر ایسا بولے تو۔ شیر استنجا کو جا کو پاکی صفائی بھی نہیں حاصل کرتا۔ جو لوگ بولتے نہیں مچھیاں رکھو شیر بامی بول کر، ان کو بولو تو شیر ہے، تو پکا شیر بن جاوا۔ شیر استنجا کو جا کو صفائی حاصل نہیں کرتا، تو ویسا ہو جاوا، پکے پورے شیر بن جاؤ۔ کئی کو دمبی لگا لو، استنجا کو جا کر پاکی صفائی حاصل کرو نہ کو، کیا تو بولے تو کون تو بھی بولو میں شیر باں بول کر بولو۔ جیسا شیر استنجا کے بعد پاکی صفائی نہیں حاصل کرتا، ویسا میں بھی استنجا کے بعد پاکی صفائی نہیں کرتا۔ پوچھ ایک بار بولو شیر، کون تو؟ شیر بولتے رہو۔ ویسا اللہ انسان بنا کر بھیجا ہے، تو پھر شیر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت پر عمل کر لو، پوری دنیا کے تم خود اللہ تم کو اللہ شیر بنائے گا، پورے انسانوں کے، پورے جانوروں کے، پوری اللہ کی کائنات پر اللہ تم کو شیر بنا کر اٹھائے گا۔ پوری کائنات کی اللہ کی ہر چیز تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ تو شیر بننے کے لیے مونچھ کاٹنا یا پھر اس قسم کے کام کرنا یا پھر مونچھ بڑھا لینا بڑے حد سے، اسے شیر نہیں بولتے۔ ایمان میں پکا ہے کیا؟ ذرا کتا بھاگ کو بھگا لے گیا تو بھاگ کو چل جاتا، ان کا شیر؟ شیر کون ہوتا؟ کتا شیر کو ڈرتا یا شیر کو دیکھ کر کتا ڈرتا؟ شیر کو دیکھ کر کتا ڈرتا، سو کتے کے پتے پانی ہونا سو۔ پھر یہ کون سا شیر ہے ہمارے گلیوں کا مسلمان؟ کتا پکارا تو پھر بھاگ کو چلے جاتا، کہاں کٹن جنم ہے، کہاں کھڑنے کے لیے جگہ ہے، بھاگ کو جا کو چھپ کو چل جاتا، بچنے بچانے کی کوشش کرتا۔ ان کیا شیر ہے؟ شیر تو وہ تھے جن کی ایک آواز پر جنگلوں کے جانور بھی دم دبا کر اپنے بچوں کو لے کر بھاگ جاتے تھے۔ شیر تو وہ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جن کے ایمان، اخلاص اور تقوی، طہارت اور ایمانی پاور کے سامنے جب انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر چلا دیا تو دریا بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ ہوتے شیر۔ اب ریئل شیر بھی ایسا بول کر ریئل شیر بھی اگر رکھ لو آپ، تو ریئل شیر بھی پانی پر جا نہیں سکتا،
جاتا کیا ریئل شیر پانی پہ جاتا نہیں جا سکتا، شیر ڈرتا پانی پینے کے واسطے بھی، شیر کہاں مگر پک لیتی کی بول کر۔ تو پھر صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اصل شیر تھے، یہ اسلام کے شیر تھے۔ اسلام کے شیر بنو، جنگل کے شیر نہ بنو۔ اگر آپ اسلام کے شیر بن جاؤ گے تو پھر پوری کائنات آپ کی غلامی کرے گی۔ جنگل کے شیر بننے سے کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی شوٹ کر سکتا ہے، جنگل کے شیر کو پکڑ کر اسے حملہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے شیر بنو گے تو پھر آپ کے سامنے کسی کی تال نہیں گل سکتی۔ تو اسلام کے شیر بنو۔ تو یہ بات مچھیوں کے بارے میں، مونچھ کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام کرو، الٹا اس کے اپوزٹ نکو کرو، ورنہ پھر اللہ کی گرفت اور لعنت کے گرفتاری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے پھر۔ تو اچھا، بقیہ 5 پاکی صفائی کے لحاظ سے باتیں، سر کو چھوڑ کر دوسرے اعضاء میں، ایک تو ناخن کاٹنا، اس کے بعد زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور ختنہ کرنا، اور پیشاب پاخانے کے بعد پاکی صفائی حاصل کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں مقام قدوم میں اپنی ختنہ کی، ان کی ختنہ کا حکم دیا تھا، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا ہے۔ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی، اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کم کیا، کاٹا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کے چہرے کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے۔ ان سے پہلے انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، ان کے زمانے سے بالوں کا سفید ہونا شروع ہوا ہے۔ تو انہوں نے حضرت جن کے چہرے کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب بال چہرے کے سفید ہوئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ میرے چہرے کے بالوں کے اندر سفیدی یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، یہ تمہارا وقار ہے، عزت ہے، سنجیدگی ہے، متانت ہے، سکون ہے، اس سے عزت بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، پھر میرے اس وقار کو مزید بڑھائیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ داڑھی کے بالوں سے، اجلے بالوں سے عزت بڑھتی ہے، وقار حاصل ہوتا ہے۔ کون بھی کچھ آپ سے بات کرنے کے لیے جھجکے گا، ڈرے گا، کئی کو اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا پاور ویسا رہتا ہے۔ اس کے واسطے اتنی گلیوں میں کہاں تو گئے تو بھی لوگ، عورتاں بھی کیا کرتے، اٹھ کو چلے جاتی، لیکن آج وہ اٹھ کو جانے کا زمانہ نہیں ہے، وہ پہلے کا زمانہ تھا، اب ویسا زمانہ نہیں ہے۔ اور داڑھی والے آ گئے تو اٹھ کو چلے جانا، داڑھی والے آ گئے تو جماعتوں والے آ گئے تو عالم حضرت آ گئے تو کہاں تو بھی بھاگ کو چل جاتے تھے کہ ہاں پکھ لیتی کی بول کر، نماز شروع لے پہ جاتی ہیں، جماعت پہ لے پہ جاتی، ڈرتے تھے۔ اب وہ ڈرنے کا زمانہ نہ مردوں کے اندر ہے نہ عورتوں کے اندر ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ چمچے کھیلتے ہوئے پولیس آنے تو ڈرتے نہیں تھے، جماعت آ رہی بولے تو پھر اٹھ کو چل جاتے تھے، پک لگ جاتی بول کر۔ عورتیں بھی ڈرتے تھے، جماعت آ رہی بھائی پردے میں چل جاؤ، غرفے میں چل جاؤ بول کر۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے زمانہ؟ آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج کا زمانہ کیا؟ آج کے زمانے میں مردوں کو پردہ کرنا ہے، عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ آج کی عورتیں، ان کو پردہ کرنا پسند نہیں، ان کا مزاج، دل، دماغ اسلامی نہیں ہے، ان کے اوپر انگریز راج کر رہا ہے۔ آزادی چاہیے، آزادی، آزادی ہونا ان کو، کپڑے نہیں ہونا ان کو، سر پر نہیں، سینے پر نہیں، کہاں بھی کپڑا نہیں، بے پردگی، بے حیائی، بے حجابی، بے نقابی، بے برقع، یہی ان کا مزاج بن چکا ہماری مسلمان عورتوں کا۔ غیر عورتوں سے بھی بڑھ کر ہماری مسلمان عورتیں یہ قدم اور آگے بڑھ کر، اس سے پہلے کبھی عرض کیا میں کہ اگر غیر مسلم عورتوں کے سر پر کپڑا نہیں ہوتا ہے تو مسلمان عورتیں کوئی کم نہیں، ان سے بڑھ کر چھ ایک حساب سے۔ کیا اگر غیر مسلم عورتوں کے سر پر کپڑا نہیں ہے تو مسلمان عورتوں کے سینے پر کپڑا نہیں ہے، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی؟ عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 2-3 دن پہلے بتایا آپ کو میں، اگر عورت کی نماز قبول ہونا ہے تو اس کے لیے شرط کیا؟ ایمان ہو، حلال کمائی کھاتی ہو، ساتھ میں باحیا، باحجاب، بانقاب، بابرقع ہو، تب اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے۔ سرے سے مرے ہوتے نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر قبول ہونے کی بات پیدا ہی نہیں ہوتی۔
یہ نماز قبول ہونا، یہ شرط ایمان ہو، حلال کھاتی ہو، پردے میں ہو، یہ کب ہے؟ نمازی عورت کے واسطے یہ سب ہے۔ آج ہماری عورتیں نماز ہی نہیں پڑھتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا برقع میں ہونے کا۔ یہ ہمارا معاشرہ بہت ایک دم غلیظ بن چکا ہے، غلیظ، کوئی نظام نہیں، کوئی اصول نہیں زندگی کا۔ مسلمان آج پھر، لیکن راج کس کا ہے ان کے دل دماغ پر؟ انگریز کا راج ہے، انگریز کا پلان اور سوچ بھی وہی تھی کہ اس کے مذہب کو عام کرنا، اس کی زبان کو عام کرنا، اس کی تہذیب کو عام کرنا۔ یہ تین چیزوں پر انگریز کھل کر محنت کر کے چلے گیا اور عام کر کے چلے گیا۔ یہ تین چیزوں پر انگریز کام کر کے چلے گیا۔ اس کی زبان پھیلنا، اب کون سا اسکول ایسا ہے بتاؤ جس میں انگریزی نہ پڑھائی جاتی ہو؟ بلکہ انگریزی کہاں اچھی رہتی کہ وہاں ہمیں کیا کرنے کا، ہمارے بچوں کو چھوڑنے کا، خالی انگریزی ہونا۔ جی تو بتاؤ خبر میں، اچھا یہاں سے شروع کر لیں گے، نماز سے شروع کر لیں گے۔ نماز میں رکعت بن کو ABCD پڑھتے، APPLE ایپل پڑھتے، ANT AUNT بول کر پڑھتے، پھر کیا پڑھتے نماز میں؟ کھڑ کو کیا پڑھتے نماز میں؟ اچھا وہ پڑھے تو پھر نماز قبول ہوتی کیا؟ 10,000 میں دے کر پڑھا رہا ہوں بچے کو، 20,000 دے کر پڑھا رہا ہوں، 30,000 دے کر پڑھا رہا ہوں، لاکھ روپے خرچ کر کے میرے بچے کو میں جج بنا رہا ہوں، انجینئر بنا رہا ہوں، پروفیسر بنا رہا ہوں، اسے میں پائلٹ بنا رہا ہوں، اسے پائلٹ۔ اب اس کے واسطے وقتی میں تنخواہ پیسے لگے ہوتے اس کے اوپر۔ اب نماز پڑھنے میں آگے تو نماز میں کیا کرنا، وہ سب چیزیں کیا کیا پڑھا کی اسکول میں کالج میں وہ سب چیزیں پڑھنا بول کر اگر وہ سب پڑھے تو نماز ہوتی؟ فارسی کے اندر، اردو کے اندر قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھے تو بھی نماز نہیں ہوتی، الحمد کا سورہ کا ترجمہ پڑھے تو بھی اردو میں نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر کیا ہوا؟ وہ پڑھنے کا کیا ہوا؟ خبر میں کام آتی وہ پڑھائی؟ کہاں کام آتی؟ پھر دنیا کی حد تک قرآن کے، حدیث کے، دینی علم کو چھوڑ کر جتنے بھی پڑھنے ہیں ان کو پڑھنے نہیں بول سکتے، علوم ہے، علم ہے، یہ نہیں بول سکتے، بس وہ فنون ہیں، علوم نہیں، وہ فنون، ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، پیٹ چلنے کے واسطے ہوتا 600 دنیا تک اس کام آنے کا وہ۔ اور ویسا بول کر ہوتے پیسے خرچ کر کو پڑھ کو بھی غلامی نوکریچ کرنا سو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہمیں یہ پڑھنا پڑ لیے کیا کرنی؟ جو آدمی، جو بچہ اللہ کے کلام کو حفظ کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر لیتا ہے، ان کی تشریحات کو پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قوم پر سرداری کرتا ہے، قوم پر سرداری کرتا ہے، قوم کے سامنے کھڑ کے بیان کرتا ہے، قوم اس کے پیچھے آ کر جاتی ہے، جب یہ جاتا ہے تو اس کے جوتے اٹھاتی ہے، جب یہ آتا ہے تو اسے سلام کرتی ہے، جب یہ راستے میں دکھتا ہے تو اس کے لیے بادب ہو کر کھڑے ہو جاتی ہے۔ میں کہتا بچہ تمہارے سے چھوٹی عمر، لیکن لوگ جو دیکھ کر ڈرتے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے آدمی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، جبکہ میں ان کو کھڑا ہو کر نہیں بولتا۔ یہ ادب کس کا ہو رہا ہے؟ ادب میرا نہیں ہے، اللہ کے کلام کا ادب ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا ادب ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کے ادب میں کھڑے ہو رہے لوگ۔ تو پھر انگریزی پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے، پھر ہمارے کو دیکھ کر لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے لوگ سگریٹ نہیں پیتے، بیڑی نہیں پیتے، کھکار کو تھوکتے نہیں، کیوں؟ یہ کتاب عزت والی ہے۔ جب یہ عزت والی کتاب ہمارے سینے میں آ گئی تو ہم کو دیکھنے والے لوگ بھی ہمارا وہی قدر اور احترام کرتے ہیں جو اس کتاب کا، اس کلام کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے کیا کرو؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، دین کی تعلیم سے پہلے خود بھی آراستہ ہو جاؤ، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو آراستہ کرو۔ دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بارے میں سب سے پہلے ماں باپ کو چوکنا ہونا، ماں باپ کو پڑھے لکھے ہونا، دین کا علم، اس کے بعد پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر خالی بچوں کو مکتب کو بھیجتے رہیں گے تو بچوں کی اتنی تربیت نہیں ہوتی، اتنا ان کو علم نہیں آ سکتا، مشکل ہے۔ اگر ماں باپ پڑھ کر قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو کر بچوں کو اگر مکتبوں کو بھیجیں گے، مدرسوں کو بھیجیں گے، تو پھر ماں باپ ان کو ہر دن پوچھتے رہیں گے کہاں تک سبق ہوا تیرا، پڑھ کو سنا، لکھا کر پڑھ کو سنا۔ یہ سب کب پوچھیں گے؟ انہوں حاصل کر کو ہے تو دین کا علم قرآن تب جا کر یہ پوچھیں گے، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا ایک جگہ پر۔ کل کی تشریح، کل اگلی آیتوں کا، اگلے جملوں کا تشریح اور مفہوم کل بتاؤں گا آپ کو، زیادہ ہوگا۔ ایک واقعہ سن لو دین کی تعلیم کی اہمیت پر، دینی تعلیم کتنا ضروری ہے اور آج مسلمانوں سے کتنی غفلت ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ سنو، بنگلور میں ہمارے حضرت ایک واقعہ مکتب کے جلسے پر ارشاد فرمائی گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مکتب کے عنوان پر رمضان کی بعد بتایا تھا، پھر ایک مرتبہ یاد رکھ لو، آج تو بھی جاگ جاؤ، آج سے تو بیدار ہو جاؤ، خود بھی دین کی تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے
کوشاں رہو، کوشش میں رہو، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم کے لیے مکتب کو بھیجتے رہو۔ واقعہ سن لو، بات ختم، مزید باتوں کی تشریح کل۔ بنگلور کے اندر ایک مکتب میں بچوں کو مکتب میں پڑھاتے تھے قرآن، نورانی قاعدہ وغیرہ، علی بیان کتاب۔ اب کبھی کبھار ہفتے کے دن، اتوار کے دن یا جمعرات کے دن کسی نہ کسی دن بچوں کو نماز کا طریقہ، کلمے، دعائیں، یہ سب سکھاتے۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک بچہ، اسے کتنا پڑھے تو بھی کلمہ نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے ایک دن حضرت پڑھا کو بھیج دیے، دیکھ بیٹا کل یاد کر کو آنا کلمہ، امی کے پاس یاد کر لے کو آؤ۔ اب حضرت کتنا بل کر پڑھیں گے؟ کیا وہ ایک بچہ تھا کیا مکتب میں اسے پڑھا لے کو بیٹھنے کے واسطے؟ پڑھانا، دوسرے کو پڑھانا رہتا۔ تو ایک بات ہے یاد رکھو، بچوں کو، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم ذہن میں نہیں بیٹھنے کا ایک سبب ہماری حرام کمائی، ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویوں کا ہونا، ہماری بیوی کا، ہمارا شریعت کا پابند نہ ہونا، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہم دن رات ان کے پیچھے پڑھ کر محنت کرنے کے باوجود بھی تمہارے بچوں کو قرآن چڑھتا نہیں۔ یہ وجہ حرام کمائی، بے پردگی، گھر کے اندر ٹی وی اور ہمارا شریعت پر عمل نہ کرنا، ان وجوہات کی بنا پر ہمارے بچوں کو دن رات رگڑ کر محنت کرنے کے باوجود بھی یہ حرف ذہن میں نہیں چڑھتا۔ اس لیے بچوں کو مکتب کو بھیجو تو بھی ان تمام چیزوں کا خیال کرو، خود شریعت کا پابند بن جاؤ، اپنی بیوی کو شریعت کا پابند بناؤ، پردے کا پابند بناؤ، گھروں سے ٹی ویوں کو نکالو، حلال کمائی اختیار کرو، باحجاب بانقاب اپنے گھروں کے عورتوں کو بناؤ۔ اور اس کے بعد پھر دیکھو، پڑھی نہیں پڑھنا میں تو بھی پڑھی چڑھتی جاتی پھر کیوں؟ اب اس کے اندر پڑھی آنے کے پورے اسباب تیار ہو چکے ہیں، اب وہ پڑھی آتی جائے گی۔ اب ایک دن ہوا، بچہ آیا، کلمہ یاد ہے کیا بیٹا؟ یاد نہیں حضرت۔ امی کہنے نہیں پڑھا لیے کیا بھی نہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن ایسا زور ہوتا گیا۔ ایک دن حضرت بول ڈالے، بیٹا دیکھو آپ کو 2-3 دن ہو گیا، یہ کلمہ تم کو یاد نہیں ہے، تمہیں کل امی کے پاس کلمہ یاد کر کو نہیں آئے، اول کلمہ طیبہ، تو کل تمہارے کو مارا پڑتی۔ اب بچہ تیسرے دن کیا کیا، ماں کو بلا لے کر آیا، ہمارے امی آگے حضرت بات کرو، کیا ماں بچے کو 3 دن سے کلمہ یاد نہیں ہو رہا، تمہیں پڑھا بولے تو پڑھا رہے نہیں کہتے کیا؟ ماں کیا بولتی ہے، ہمارا کچھ نہیں آتا کلمہ، ہمیں کیا پڑھانا بچے کو؟ ماں بول رہی سو، یہ ماں کا جملہ کیا بول رہی ماں، کلمہ ہمارے کچھ نہیں آتا حضرت، ہمیں بچے کو کیا کلمہ پڑھانا؟ اگر مسلمانوں کا یہ حال ہے دین کے علم سے تو پھر بہت مشکل ہے ان کا گزارا، بہت مشکل ہے، ایمان کے ساتھ مرنا بھی مشکل ہے، جینا بھی مشکل ہے۔ دیکھ لو حالات کو اٹھا کر دیکھ لو، پیپراں دیکھ لو، یوٹیوباں دیکھ لو، کہاں مسلمانوں پر حملہ نہیں ہو رہا، دیکھ لو یہ سب حملے کیوں ہو رہی، مظالم کیوں ہو رہی؟ بس دین کے علم سے جب کٹ گئے، قرآن کو چھوڑ دیے تو پھر آپ برداشت کرتے جاؤ، بیدار نہیں ہوئے، ابھی غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو پھر کیا کرو، مظالم کو ڈھاتے رہو، وہی حال ہوگا۔ اس لیے قرآن کے تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ، قرآن کے علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کے علم کو سکھانے کی کوشش کرو، پابند بناؤ ان کو۔ دیکھ بیٹا تو اسکول پڑھا نہیں پڑھا، گیا نہیں گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تو ضرور روزانہ مکتب کو جانا، قرآن کا علم تو حاصل کرنا۔ اگر تو نہیں پڑھا اسکول، اللہ مجھے نہیں پوچھتا تو کہیں کو تیرے بچے 10 نہیں پڑھایا، انٹر نہیں پڑھایا، یہ نہیں پوچھتا، تیرے بچے کو تو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا نہیں کیا، قرآن سکھایا نہیں سکھایا، نماز سکھایا نہیں سکھایا، کلمے سکھایا نہیں سکھایا۔ اللہ یہ میرے سے پوچھتے ماں، اللہ جو سوال کرتا مجھ سے، مجھے اس کے بارے میں جواب دینا پڑتا۔ اگر میں اللہ کے سوال سے بچنا ہے تو تمہیں کیا کرو، مکتب کو روز جاؤ، قرآن سیکھ لو، کیا پڑھتے کیا سنتے کیا سناتے نہیں سیکھتے، مجھے آ کر روز سناتے رہنا۔ اگر گھروں کے اندر اس طرح کا نظام ہوگا، بچے کیا پڑھتے کہ آ کر ماں باپ سنتے رہیں گے، تو پھر بچوں کو کیوں ڈر نہیں ہوگا، بچے کیوں پابند نہیں بنیں گے مکتب کے؟ ہماری غفلت ہے مکتب کے بارے میں، ہماری بڑوں کی، ماں باپ کی غفلت ہے، ماں باپ کی غفلت ہے۔ بچے اگر بگڑ جاتے ہیں، قصور دوسروں کا بعد میں ہوگا، گلی والوں کا، محلے والوں کا، پہلا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، ان میں سے بھی سب سے بڑا قصور ماں کا ہوتا ہے۔ اگر آج کے دور کی ہماری مائیں سدھر گئی تو پھر کل سے ہمارے بچے ولایت کا مقام پا لیں گے، ولی بن جائیں گے۔ اس لیے ان باتوں پر توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے علوم کو سیکھنے میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرنے کے بارے میں کوشش اور فکر کرنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔